بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام از دا پرپز آف لائف کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدائش شریف سے 41ویں برس 9 ربیع الاول بمطابق 12 فروری 610 عیسوی بروز سموار کو غار حرا میں نبوت بعظمت عطا فرمائی گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 1 دن کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پوشیدہ طور پر جن لوگوں میں قابلیت اور صلاحیت پاتے تھے ان کو ہم خیال بنا کر مسلمان ہو جانے پر آمادہ کرتے تھے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے آزاد مردوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آزاد عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ شہنشاہ عالم کی مقدس مالکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آزاد بچوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور باندیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ باندی ایمن تھی۔ ان حضرات کا سب سے پہلی ہی آواز پر ایمان لانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور اعلیٰ پاکیزگی پر قوی دلیل ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سال کی ذرا سی باتوں سے پوری طرح واقف تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ والا طرز طریق لڑک پن سے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان حضرات نے مسلمان ہونے کے بعد فوراً ہی آہستہ اپنے خیالات کو پھیلانا شروع کر دیا، چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت بلال، عمر بن عنبسہ، خالد وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے تھوڑے ہی عرصے میں حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الاسد بن ہلال، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت عامر بن فہیرہ جیسے بزرگ حضرات مسلمان ہو گئے، جن کو اگر اسلام کی جڑیں کہا جائے تو بجا ہے۔ اسی طرح عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ، اور حضرت ام الفضل، حضرت اسماء بنت عمیس، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا، بلکہ سچائی، اخلاق اور ایمانداری کے زور سے اسلام پھیلا ہے، ورنہ ایک دو آدمی کی کیا اہمیت تھی کہ کسی غیر کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور کرتا، اور خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ دنیا ان کی دشمن ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات کی اس خطرناک زمانہ میں کوششوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ تمام مصیبتوں سے بے پرواہ ہو کر اسلام کی ترقی کے لیے ہمیشہ جان توڑ کوشش کرتا رہے۔ اسلام کی دعوت تقریباً 3 سال تک پوشیدہ طور پر ہوئی، اور اس سے تقریباً 30 آدمی مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مکہ کے کنارے پر ایک مکان تجویز فرما دیا تھا، عموماً مسلمان اسی میں رہا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں تشریف لے جا کر ان کو تعلیم اسلام سے مشرف فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ روحانی اور اخلاقی طاقت نے لوگوں کو اسلام کا عاشق بنایا۔ اتنی ہمت نہ تھی کہ کھلم کھلا احکام اسلام کے بموجب عبادت کر سکے، مجبوراً چھپ کر اسلام کے احکام کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔